ہماری خوش قسمتی ہے کہ بلوچستان سے ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں اس مجلس میں۔ میری مراد سیکرٹری ایجوکیشن کوئٹہ بلوچستان ڈاکٹر حافظ محمد طاہر صاحب تشریف لائیں مہمان اعزاز کی نشست پہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب کو، جو لاہور کے تاریخی کالج اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے تشریف فرما ہیں، اور ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ تنویر القرآن ترجمہ قرآن کے حوالے سے ایک ادارہ ہے، اس کے بانی ہیں۔ آج ان کا جو ٹاپک ہے وہ اقبال کا تصور انسانیت اور اس کے عالمی اثرات، اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سر کوشش کروں گا کہ جو مختصر ٹائم ہے اس میں اپنی گزارشات پیش کر سکوں۔ تو میں اب جو دو چار باتیں عرض کروں گا وہ علامہ اقبال کا جو تصور انسانیت ہے وہ ایک ایسے انسان کامل اور مرد مومن سے وابستہ ہے جو سوسائٹی میں ملنا شاید ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کا جو تصور انسانیت ہے وہ ایک ایسے انسان کامل سے جڑا ہے کہ جس انسان کامل کی پوری ریفلیکشن ہمیں صرف قرآن میں اور نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ اچھا، اس مقصود تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی راستے لوگوں نے اختیار کیے ہیں، اگر وہ ٹھیک نہیں ہیں تو علامہ نے ان کو کنڈیم کیے۔ مثلا تہجد گزاری کتنا بڑا عمل ہے، لیکن حضرت اقبال نے جب یہ دیکھا کہ تہجد گزار بھی صرف تسبیح پڑھتا ہے، اس کے علاوہ اس کے عمل میں، اس کی فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور یہ سوسائٹی کے ماحول کو تبدیل نہیں کرتا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر بھی تنقید کی ہے۔ اور کیسے کی ہے؟ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ نے لکھا ہے کہ ابلیس جب اپنے ان سارے کارندوں سے مشاورت کرتا ہے تو وہ آخر میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہے ابلیس، اور کہتا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ کیونکہ خانقاہ سے اور صبح و گاہی سے بھی علامہ کا جو مرد مومن ہے اور جو مرد کامل ہے اس کا مقصد علامہ کو حاصل نہیں ہو رہا۔ اور ساتھ پھر علامہ نے اپریشیٹ بھی کیا۔ علامہ نے اور جگہ پہ کیا کہا؟ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یعنی سحرگاہی کے مخالف نہیں ہے، لیکن سحرگاہی اگر مرد کامل اور مومن کامل اور تصور انسانیت کو حاصل نہیں کر رہی تو علامہ کہتے ہیں تمہارے تہجد بھی کسی کام کے نہیں۔ اچھا، پھر قرآن کا جو مقصود انسان ہے، علامہ کا بھی وہی انسان کامل اور تصور انسانیت ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے، چونکہ ہم مسالک میں بڑے الجھے ہوئے ہیں، تو ہمارے ہاں جب بھی کوئی بندہ مذہب کی طرف آتا ہے نا تو ہمارے لوگ اس کو کوئی نہ کوئی تفسیر پکڑا دیتے، جس مسلک کا بھی بندہ ہوگا۔ علامہ اس چیز کے بھی مخالف ہیں، میں ذاتی طور پر بھی اس چیز کا مخالف ہوں۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کہ تفسیر مقصود نہیں ہے بلکہ قرآن کا ٹیکسٹ اور قرآن کا جو اللہ کا پیغام ہے وہ مقصود ہے۔ اور بڑی جگہوں پر بچپن میں مجھے یاد ہے، میرا علاقہ وادی سون ہے، ہمارے اسکول کی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ تو علامہ کا جو وہ کامل انسان ہے اس کے راستے میں ملا آیا ہے، علامہ نے اس کو بھی رگڑ دیا ہے۔ بڑا سادہ سا لفظ ہے۔ اگر کوئی پیر آیا ہے، علامہ نے اس کو بھی رگڑ دیا۔ اگر کوئی حاکم وقت آیا ہے اور اس نے انسان کو یہ مقصد حاصل نہیں ہونے دیا، علامہ نے اس کو بھی رگڑ دیا۔ ایک مقام پر علامہ لکھتے ہیں باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ مدرسے کا حال علامہ نے بیان کیا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ۔ لیکن کیا وہ ماڈرن ایجوکیشن وہ اچیو کر رہی ہے مقاصد؟ نہیں۔ علامہ نے اس کے بارے میں بھی کہا خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے آہ بھی ساتھ۔ وہ آہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو مدرسہ کیا سکھا رہا ہے اور یونیورسٹیاں اور کالجز کیا سکھا رہے ہیں، اور علامہ کی وہ بات دیکھیں تو آج پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ سارے کردار اس انسان عظیم اور اس مرد کامل کے حصول میں واقعی رکاوٹ ہے۔ پھر ہونا کیا چاہیے؟ علامہ کو ایسا مرد کامل کو ملا تھا جو آئیڈیل ہو، تو جواب شکوہ کا آخری شعر پھر بھی وہی ہے جو اس کے مقصود کی طرف لاتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ لیکن حضور پہ بھی تو قبضہ ہے نا جی، ہر مسلک کا اپنا اپنا۔
ہیں جی. اس لیے میں تو اس شعبے کا ایک فرد ہونے کے ناطے بڑا دکھی ہوں اس بات سے کہ لوگ واقعی اسلام کی جو اوریجنل تعلیمات ہیں، ہمارے مدارس، ہماری مسجدیں، ساری چیزیں بڑی اس سے دور ہیں. اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کوئی فی الحال میری 43 سال کی عمر میں، جن میں کتنے سال ممبر پہ گزرے ہیں؟ 25 سال. تو ان 25 سالوں میں میں اپنے مقتدیوں کو اور اپنے جو لسنرز ہیں ان کو مسلک سے نکل کر جب بھی کوئی بات کہتا ہوں تو وہ ایک میرا نیا ہی مسلک بناتے ہیں. تو یہ الجھن یقیناً علامہ کو بھی تھی. اس لیے بڑا چیلنج ہے. یقین مانے، گاڈلی، اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ معاشرے کے جو حالات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں، بلکہ چلے گئے ہیں. بہت جمہوریت کی باتیں سر نے کی پہلے بھی. تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ وہ انسانیت کا تصور ہمیں دے. جو ملنا کہاں سے ہے، جو میں لیسن آپ کو دے کے جا رہا ہوں، وہ شاید کسی فقہ کی کتاب سے ہمیں نہ ملے، کسی اصول کی کتاب سے بھی نہ ملے. وہ یا تو قرآن سے ملنا ہے یا نبی مہربان کی سیرت طیبہ سے ملنا. بہت شکریہ.